بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے ملک ہندوستان میں خاص طور پہ اسلامی شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو موضوع بنا کر، اس کو عنوان بنا کر لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کو بدظن کرایا جا رہا ہے۔ اسلام کے جو قاعدے ہیں، قوانین ہیں، اسی لیے آج چونکہ میں اپنے کام کے سلسلے میں مصروف تھا، جس وجہ سے میرا پچھلے 1 مہینے سے جمعہ میں پہنچنا نہیں ہو رہا تھا، آج تقریباً مجھے لگتا میں 5 جمعہ کے بعد میں مسجد میں پہنچا ہوں، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان کروں کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اور یہ جو لوگ ہیں اسلام کے احکامات، شریعت کے احکامات پر انگلی اٹھانے والے، اصل میں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے احکام ایسے کیوں ہیں، چونکہ وہ جس لائن پر، جس طریقے پر چل رہے ہیں، حالانکہ وہ جانوروں سے بھی بدترین طریقے ہیں، مگر وہ اس کو بہتر اور اسلام کے احکامات کو اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے پوری دنیا کے اندر جو ہر انسان کی ڈیلی لائف سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، صبح اٹھنے سے لے کے تو رات میں سونے تک، اور ماں کے پیٹ سے لے کے تو قبر میں جانے تک، اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ ہر روٹین کے اندر، ہر لائن میں اسلام آپ کی گائیڈ لائن کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ آپ صبح میں اٹھے تو کیا کرے، دوپہر میں کیا کرے، شام کو کیا کرے، کھانا کھا رہے ہیں تو کیسا کھانا کھائے، سو رہے ہیں تو کیسا سوئے، تجارت کر رہے ہیں تو آپ کی تجارت کیسی ہونا چاہیے، ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کی ملازمت کیسی ہونا چاہیے، تمام ڈیٹیلز آپ کو اسلامی شریعت میں ملیں گے۔ باقی دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہم کو سکھا کے گئے۔ بولے دیکھو، صبح اٹھے نا، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو گٹوں تک، اور اس کو بڑا پانی کا اگر لگن ہے، بڑا پانی کا اگر ڈول ہے، بڑا پانی کا حوض ہے یا بڑا پانی کی ٹاکی ہے، اس میں ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبائے۔ کتنے سال پہلے فرمایا ہمارے نبی نے؟ بولو بھائی، 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے بتا کے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور وہ ہاتھ دھونے کی ضرورت کیوں ہے کسی بھی چیز میں ڈالنے سے پہلے؟ آپ نے فرمایا، کیا تجھے پتہ ہے تیرے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی معلوم ہے نیند میں آدمی نے ہاتھ سے کہاں کہاں کھجایا، کون سی ناپاک جگہ جو ہے ہاتھ لگا اور ہاتھ کو وہ ناپاکی لگی، پتہ ہی نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، پہلے تھوڑا سا لوٹے میں ہم پانی لیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھا رگڑ کے دھوئے تاکہ ہمارے ہاتھ پاک ہو جائے، اور پاک ہونے کے بعد میں اس کو ہم پھر کسی بڑے پانی کے برتن میں ڈبا سکتے ہیں۔
لیکن آج 1450 سال بعد ٹی وی چینلوں کے اوپر اور بڑی بڑی جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں ہیں، وہ جو ہینڈ واش بیچنے والی ہے، وہ کمپنیاں آج ٹی وی پہ بتاتی ہے، آدمی کا ہاتھ بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس پہ کتنے جراثیم دھونے کے بعد میں بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، اور ہاتھوں سے ہی ساری بیماریاں پھیلتی ہے، اور ہاتھوں کے ذریعے سے ہی بیماریاں پیٹ میں جاتی ہے، اور ہاتھوں کے ذریعے سے ہی۔ پہلے وہ چیزیں نہیں بکتی تھی، پہلے تو صابن بھی نہیں بکتا تھا، کالی ایک صابن آتی تھی، اس کو دھونے میں بھی اور نہانے میں بھی استعمال کرتے تھے پرانے زمانے کے اندر۔ مگر آج ہینڈ واش الگ سے آ گیا ہے آپ کے ہاتھ دھونے کے واسطے میں، کہ آپ اس کو دھوئے، اور ہمارے نبی ہم کو کتنے 100 سال پہلے ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا کے گئے؟ 1450 سال پہلے بتایا، اور آج سائنس آپ کو باضابطہ اس کے اندر بتاتی ہے، بڑا کر کے، زوم کر کے، کہ آپ کے ہاتھ میں کتنے ٹائپ کے جراثیم جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں بول کے۔ تو ہمارے نبی یہ سکھا کے گئے۔ اپنا باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں سکھاتا، ہمارے نبی اتنے پیار سے، محبت سے سکھا کے گئے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے فرمایا وضو کرے۔ وضو کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرے، اپنے دانتوں کو صاف کرے، اور مسواک میں فرمایا کہ جو آدمی مسواک کرے گا، مسواک کرنے کی وجہ سے اس کی ایک نماز کو اللہ تبارک و تعالی 70 درجے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، خالی ایک مسواک کرنے کی وجہ سے۔ 1450 سال پہلے ٹوتھ برش کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ برش کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، سائنس نے کہا کہ مسواک جو ہے اس کو ہم پلاسٹک کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر گھر میں جو ٹوتھ برش پہنچایا، یہ ہمارے نبی ہم کو 1450 سال پہلے بتا کے چلے گئے کہ اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو دھونا چاہیے اور برش کرنا چاہیے اور دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر فرمایا کہ وضو کیسے کرے، چہرے کو اچھی طرح سے دھوئے، ہاتھوں کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھوئے، سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو، ہو سکتا ہے کسی کے مائنڈ میں، کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ بھائی سر کا دھونے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ سر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر، اس پہ ہم لوگ بھیگے ہوئے ہاتھ پھیرتے ہیں، لیکن آج سائنس یہ کہتا ہے کہ جو بھیگے ہوئے ہاتھ ہم سر کے اوپر پھیرتے ہیں، اس سے انسان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، اور جو بھیجے کے اندر جو دماغ ہے، جو سر ہے، اس میں جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ پوری طرح سے پہنچتا ہے سر کا مسح کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ آپ 5 مرتبہ جب ایسا سر کو ہاتھ لگاتے تو سر کے اندر کی جو نسیں ہے آپ کی، وہ شریان جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے نبی ہم کو 1450 سال پہلے بتا کے گئے، اس کی وجہ سے آپ کو کبھی برین ہیمریج کی بیماری نہیں ہوگی، آپ کی کبھی نس نہیں پھٹیں گی دماغ میں سے۔ اسی لیے آپ دیکھو مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ سب بڑی بڑی بیماریوں سے اسی لیے حفاظت کی، وضو کرنے کی برکت سے اور یہ سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر ہمارے نبی فرما کے گئے، اب سر کا مسح ہو گیا، پیر دھونا ہے، وضو ہو گیا ہمارا اچھی طرح سے۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، پہلا عمل صبح اٹھ کے کرنے کا۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ روحانی فائدہ، انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، میں جو رات میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو سویا اور ابھی میں اٹھا تو میں تجھے بھولا نہیں ہوں، مجھے تیری ذات یاد ہے، اس لیے پہلا جو کام میں اٹھنے کے بعد میں کر رہا ہوں وہ تیرے سامنے سجدہ کرنے کا کام کر رہا ہوں۔ یہ ہے ہماری عبادت۔ اب اس کا ہم کو فری میں، مفت میں جو سائنٹیفک فائدہ مل رہا ہے وہ کیا؟ دیکھو، ہمارے بدن کے 360 جو جوڑ ہے وہ 2 رکعت نماز میں یوز میں آتے ہیں۔ کتنی رکعت نماز میں بھائی؟ 2 رکعت نماز جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے باڈی میں، انسان کے بدن میں جو 360 جوڑ ہے وہ 300 کیا 360 جوڑوں کا اس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں آپ جا رہے ہیں، جس رکن کو آپ ادا کر رہے ہیں
اس کے ادا کرتے وقت میں آپ کے پورے 360 جوڑوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ فری میں اور مفت میں ہو رہی ہے۔ اور آج دنیا ایک دوسرے کو یوگاسن اور یوگا کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد میں بولے سب سے پہلے یوگا کرنا چاہیے، اور جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کو مستاشن کہا جاتا ہے یوگاسن کے اندر، زمین پہ اپنے ماتھے کو ٹیکنا۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن فری میں مفت میں ہم کو ہیلتھ بھی مل رہی ہے، صحت بھی مل رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی بھینس خریدتا ہے، کائے کے واسطے بھائی؟ دودھ کے واسطے، لیکن گوبر اس کو فری میں ملتا ہے اور گوبر یوز میں آتا ہے، اس کی ایک ایک اپلی جو بناتے ہیں وہ بکتی ہے، فری میں مفت میں ملتا ہے اس کو۔ تو نماز ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کے خوشی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو سائنٹیفک فائدے ہم کو مل رہے ہیں فری میں، اور ہمارے نبی ہم کو 1450 سال پہلے بتا کے گئے۔ تو یہ میں نے اگزامپل دیا کہ اسلام انسان کے زندگی سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ ہم کو صبح اٹھنے سے لے کے پھر رات میں سونے تک، دوپہر، ہر چیز اسلام ہم کو سکھا کر گیا ہے، ہر چیز۔ اسی لیے دنیا کا سب سے پاک، صاف اور صاف ستھرا مذہب اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے، وہ آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے آج مسلم پرسنل لا کو مدعا بنایا ہے اور مسلم پرسنل لا کو نشانہ بنایا ہے، وہ اسلام کے چند احکام ہیں۔ اس میں سے پہلا حکم ہے 3 طلاق، دوسرا 2 نکاح کرنا، تیسرا حلالہ کرنا، اور چوتھا وراثت۔ یہ 4 جو اسلام کے احکام ہیں، ان کو مدعا بنا کے اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں 3 طلاق کی اجازت کیوں ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے۔ محترم بزرگوں، جیسے اسلامی شریعت نے صبح اٹھنے کا اور رات میں سونے کا اور کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، ویسے ہی ہماری جو ازدواجی زندگی ہے، ازدواجی زندگی کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، شادی کے بعد کی زندگی، اس کا بھی پورا ڈیفینیشن اسلام ہم کو بتا کے جا چکا ہے، اور آج بھی اس کے احکام قرآن میں، حدیث میں موجود ہیں، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہبری رہنمائی کے لیے اسلام نے یہ کہا کہ نکاح اسلام کے اندر ایک دم سادہ سمپل ہونا چاہیے۔ نکاح کے خرچ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین خرچہ کہا ہے کہ خرچوں میں اگر سب سے بدترین خرچہ کوئی ہے تو وہ نکاح کے اوپر کا خرچہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا ہال لے لیے، آپ نے مہمانوں کے کھانے کے اوپر 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ کر دیے، اور یہ سب خرچوں کے علاوہ ہمارے یہاں پہ ایکچولی یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں، ان لوگوں کو جو موقع ملا ان تمام چیزوں کو مدعا بنانے کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام کا اصول ہے، ہم نے اپنے نکاحوں کو ان اصولوں کے حساب سے نہیں کیا، بلکہ ہمارے جو نکاح ہو رہے ہیں وہ ہمارے مرضی سے۔ اس لیے آج جو اسلام کے ان احکامات پہ انگلی اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو موقع مل رہا ہے۔ اسلام نے ہم کو کیا کہا؟ نکاح ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ نکاح میں سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں مہر ادا کیا جائے، دوسرے نمبر پہ نکاح کا خطبہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ نکاح کا ایجاب اور قبول ہے، اور 2 گواہوں کی موجودگی ہے۔ یہ تمام چیزیں نکاح کے اصول ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلی جو چیز ہے نکاح کے اندر جو مہر کا ادا کرنا ہے وہ سب سے مین اور اہم چیز ہے۔ ہم لوگ مہر کے معاملے میں کہ بھائی کتنا مہر دینا چاہیے وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کم سے کم مہر ہم دیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ 786 روپے پہ نکاح ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ 1100 روپے پہ نکاح ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ 1101 روپے پہ نکاح ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ کم سے کم پیسہ اماؤنٹ جو ہے نکاح کے مہر میں رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جو دولہا ہے
بعض اوقات جو صحرا اپنے سر پہ باندھ کے آتا ہے وہ کم سے کم 1500 2000 روپئے کا ہوتا ہے. جو کوٹ جو ڈریس وہ پہن کر آتا ہے وہ کم سے کم 15000 20000 روپئے کا ہوتا ہے. اور بعض جگہوں پہ جو گاڑی کی جاتی ہے، آج کل ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بھاری سے بھاری گاڑی نکاح کے اندر کرائے پہ لی جائے. اس میں آج بعض لوگ مرسیڈیز کرائے پہ لیتے ہیں، بعض لوگ BMW کرائے پہ لیتے ہیں صرف ایک دن کے لیے، اور اس کا ایک دن کا بھاڑا 15 سے 20 ہزار روپئے ہوتا ہے. مطلب نکاح کا مہر آپ 786 روپئے دے رہے ہیں، نکاح کا مہر آپ 1100 روپئے دے رہے ہیں، اور BMW والے کو 15,000 روپئے دے رہے ہیں. جوڑے والے کو یعنی جو ٹیلر ہے اس کو 11-15 ہزار روپئے دے رہے ہیں. یہ تمام چیزوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اور مہر اتنا کم کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے مہر کے احکامات کے بارے میں. چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں لڑکی کو یا لڑکی والوں کو اتنا کمزور سمجھا گیا ہے کہ الٹا مہر دینے کی بجائے ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھائی ہمارا لڑکا انجینئر ہے، کم سے کم 3 لاکھ روپیہ آپ کو دینا پڑیں گے. ہمارا لڑکا پروفیسر ہے، کم سے کم 2 لاکھ روپیہ آپ کو دینا پڑیں گے. ہمارا لڑکا یہ پڑھا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، یہ ڈگری ہولڈر ہے. بجائے لڑکی کا مہر دینے کے ہم لوگ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے کو دو، اور ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور ان سے خیرات لی جاتی ہے، ان سے بھیک مانگی جاتی ہے، ان سے کٹورا مانگا جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے آپ کیسا مہر باندھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کا اور تمام ازواج مطہرات، اس میں سے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت جو ابو سفیان کے بیٹی تھے، جن کو ان کے شوہر حبشہ کی ہجرت کے لیے لے کر گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں ان کے ساتھ میں اس نے بے وفائی کی، وہ عیسائی بن گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کیا. ان کا مہر نجاشی شاہ حبشہ نے ادا کیا. ان کو چھوڑ کر آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی اور بیٹیاں تھیں، ان کا مہر تھا 500 درہم. ہمارے زمانے کے حساب سے 500 درہم تقریباً 1 لاکھ روپئے کے قریب کا اماؤنٹ ہوتا ہے. آج ہمارے زمانے میں ہم لوگ 1100 786 ایسا مہر باندھتے ہیں. حالانکہ یہ جو مہر ہے، آپ شادی میں 1.5 لاکھ خرچہ کر رہے، 2 لاکھ خرچہ کر رہے، لیکن مہر کیوں نہیں دے رہے بیوی کا؟ یہ فرض ہے آپ کے اوپر، ضروری ہے کہ کم سے کم آپ اتنا مہر باندھے. اور مہر کیوں باندھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے باندھا جاتا ہے، کل کو اگر آپ طلاق دے دیں گے تو آپ نے جو اس کو مہر میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ادا کیے ہیں، وہ پیسوں کے اوپر وہ عورت اپنی آگے کی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے کچھ راستہ نکال سکتی ہے. ورنہ ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مہر ہم لوگ کم باندھتے ہیں تو مسلمان عورتیں کورٹوں میں جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے اوپر پھر وہ پوڈگی کا مقدمہ کرتی ہے. کیوں؟ جو پیسے آپ کو پہلے دینا چاہیے تھے آپ نے نہیں دیے، اب آپ کو کورٹ کے ذریعے سے پوڈگی کے راستے سے ہر مہینے 5,000 10,000 روپئے وہ عورت کو دینا پڑتے ہیں، وہ کورٹ میں لے جا کے جمع کرنا پڑتے ہیں. اب وہ پوڈگی کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہمارے شریعت میں ناجائز ہے. طلاق کے بعد میں جب آپ نے ایک مرتبہ طلاق دے دی، جب دونوں کا رشتہ ہی نہیں رہا تو پوڈگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر پوڈگی کا ڈیمانڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ پہلے اگر آپ مہر دے دیتے تھے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا، اللہ کے نبی تو 550 سال پہلے ہم کو سکھا کے چلے گئے، لیکن ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جب ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ پریشانیاں تو ہمارے سامنے آنے والی ہیں. تو اس لیے محترم بزرگوں، پہلے ہم کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے اوپر مہر کتنا لاگو ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، اس نے مہر فاطمی دینا چاہیے جو 500 درہم ہوتا ہے. کم سے کم انہوں نے اتنا مہر دینا چاہیے. اور جو اپر کلاس طبقہ ہے، جن کے کارخانے چل رہے ہیں، جن کی فیکٹریاں چل رہی ہے، جن کے بڑے بڑے جو ہے کنسٹرکشن کے کاروبار چل رہے ہیں، جن کے اپنے بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، اپنے ذاتی گھر ہیں، اور جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں،
ہماری شریعت نے یہ کہا کہ وہ مہر ادا کرے جو نجاشی شاہ حبشہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا تھا، اور اس کی مقدار ہوتی ہے 4000 درہم، جو ہوتا ہے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے۔ وہ ادا کرے، اور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو اپر کلاس لوگ ہیں وہ نکاح کے اندر کروڑوں روپے پانی کی طرح سے اڑاتے ہیں، کروڑوں روپے، میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پانی کے جیسا اڑاتے ہیں۔ جہاں غریب اگر اپنا نکاح اپنی شادی محلے میں کریں گا منڈپ ڈال کے، یا ایک آدھے قریب کے جو ہے شادی خانے کے اندر کرے گا، وہی آپ اگر کروڑ پتی کو دیکھیں گے تو وہ ایسا ہال کریں گا جس کا ایک دن کا خرچہ 2.5 سے 5 لاکھ روپے ہوتا، فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو جب آپ ہال میں 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، کھانے پہ 10 سے 15 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، دوسری چیزوں پہ جب آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، تو مہر میں آپ بخل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اور بہت بڑے عالم دین ہیں شاہی مراد آباد کے، ان کی کتاب ہے باضابطہ مہر کے اوپر، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بولے میں جب بھی مراد آباد میں کہیں پہ نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو پہلے یہی دیکھتا ہوں کہ مہر کتنا باندھا گیا ہے۔ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ درمیانہ آدمی ہے اور مڈل کلاس ہے، اور وہ اگر اپنے مہر کے اندر کم رقم باندھ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کا نکاح نہیں ہوگا، آپ کو مہر فاطمی باندھنا پڑے گا۔ وہ مہر فاطمی باندھنے لگاتے ہیں۔ اور بولے بہت سے لوگ جو ہے مراد آباد کے اندر ان کے بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں پیتل کے، اور وہاں پہ تانبے کے برتن بنتے ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی جو تانبے اور پیتل کی انڈسٹری ہے وہ مراد آباد کے اندر ہے۔ وہاں پہ ایسے ایسے مسلمان ہیں، دنیا بھر میں ان کا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو بولے جب مجھے ایسے کارخانے والے اپنے نکاح میں بلاتے ہیں تو میں پہلے مہر دیکھتا ہوں کہ آپ نے لڑکی کا مہر کتنا باندھا۔ اگر وہ 50,000 51,000 روپے باندھتے ہیں تو میں اس پہ نکاح نہیں کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو مہر ام حبیبہ، اب مجھے نام یاد آیا، وہ جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ حبشہ کو ہجرت کر کے گئی تھی، اور وہاں پہ نجاشی شاہ حبشہ نے ان کا نکاح اللہ کے نبی سے پڑھایا تھا، اور 4000 درہم باندھے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے نکاح میں جب میں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 51,000 پہ تمہارا نکاح نہیں ہوگا، تم کو مہر ام حبیبہ لکھنا پڑے گا اور ادا کرنا پڑے گا۔ اور میں ان کو مہر ام حبیبہ کا پورا حساب کر کے اس دن کے حساب سے کتنی رقم ہوتی ہے 2.5 لاکھ 3 لاکھ وہ ادا کرنے لگاتا ہوں، اور اس کے بعد نکاح پڑھاتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ حاجی صاحب آپ کے کارخانے کی ایک مہینے کی انکم اس سے زیادہ ہے، ایک مہینے کی انکم یہ جو آپ مہر دے رہے ہو اس سے زیادہ ہے، تو پھر بخل کیوں مہر کے اندر؟ کیونکہ آپ کے اوپر وہی مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے شریعت نے یہ مہر کی کنڈیشنز رکھی ہے، اس طریقے سے اگر ہم ادا کریں گے، کوئی مسلمان بہن روڈ پہ راستے پہ آ کے پروٹیسٹ نہیں کریں گی۔ یاد رکھو، یہ جو مسلمان عورتیں آج بول رہی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے مہر کا جو شریعت کا حکم تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، نکاح کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا سادگی اختیار کرے۔ نکاح ہو گیا، آپ نے مہر بھی سنت کے مطابق ادا کر دیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ طلاق کا مسئلہ کب آتا ہے؟ اب دیکھو طلاق کے بھی احکام شریعت کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیلز میں بیان کیے۔ دوسرا پارہ آخری کا آدھا پورا کیا پورا طلاق کے اور بیواؤں کے احکامات کے اندر ہے۔ چوتھا پارہ آخری کا پاؤ اور 5ویں پارے کے شروع کے 2-3 رکوع وہ پورے کیا پورے طلاق کے اور نکاح کے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم جو طریقے سے طلاق دے رہے ہیں۔ یہ مسلمان ماں بہنیں کیوں روڈ پہ راستوں پہ آئی؟ وہ اس لیے آئی کیونکہ ہم نے طلاق کو مذاق بنا لیا۔ ذرا سی بات پہ طلاق، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو گیا اس پر سے طلاق، بیوی نے 2-3 مرتبہ حضرت نے فون کیے نہیں اٹھائی، چوتھی مرتبہ جب اٹھائی تو اس پہ طلاق۔ بیوی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تو نے تیرے ماں باپ سے کوئی ریلیشن اور کوئی تعلق رکھنا نہیں،
ہاں تیرے ماں باپ سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہے گا، یہاں تک کہ اگر تیرے والد کا انتقال ہوتا ہے تو تیرے کو جنازے میں بھی شرکت، مطلب تجھے وہاں پہ میت میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ایسے لوگ ہیں آج کے معاشرے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو نے تیرے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب وہ بیچاری کو معلوم ہوا کہ اس کے والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے گھر کے اوپر، اور وہ ICU کے اندر ہے، اور ایسی حالت میں اس نے غلطی سے اپنے والد صاحب کو فون لگا دی، یا اپنے والدہ کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے کہ بھائی امی کی طبیعت کیسی ہے، کیا ہے۔ اور انہوں نے جب دیکھے کہ میرے نہیں بولنے کے باوجود میں بھی اس نے ماں باپ کو فون لگائی، انہوں نے وہیں پہ اس کو 3 طلاق دے دی۔ یہ مذاق بنائے ہم نے طلاق کو، مذاق، دیکھو اس طریقے سے مذاق بنائے طلاق کو، ذرا سی بات کے اوپر 3 مرتبہ طلاقیں دی جا رہی ہے۔ اب وہ طلاق کا مذاق ہونے کی وجہ سے جو عورتیں روڈ پہ راستوں پہ آئی ہوئی ہے وہ وہی عورتیں ہیں جن کو بغیر وجہ کے طلاق دی گئی تھی، بغیر وجہ کے۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی ایسا قصور نہیں کیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو 3 طلاق دے دیے، ذرا سی بات پہ ناراض ہو کر۔ اور لوگ بہانے کیسے ڈھونڈتے طلاق دینے کے لیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، 15 دن کے اندر کی بات ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں پڑھاتے بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے میرے پاس، بولے مولانا ایک مسئلہ ہے۔ میں بولا دیکھو ابھی ذرا بچوں کا سبق چل رہا، تم ایک آدھے گھنٹے کے بعد آؤ، جب سبق ہو جاتا اور ہم بچوں کو جب زبانی یاد دلاتے وہ ٹائم پہ آؤ۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب جب ہمارا بچوں کا جب سب کا سبق ہو جاتا تو پھر پورے بچوں کو ہم لوگ ایک جگہ جمع کرتے اور وہاں پہ جو ہے پھر سارے بچوں کو ایک ساتھ میں زبانی یاد دلایا جاتا۔ وہ زبانی یاد دلانے لگے تب وہ صاحب آئے، وہ شاید یہیں پہ نیچے کھڑے ہوئے تھے راستہ دیکھتے ہوئے۔ میں بولا جی بولو نا مسئلہ کیا ہے؟ بولے مسئلہ اصل میں ایسا ہے، ہماری اہلیہ ڈیلیوری کے لیے گئی تھی، آج 6 مہینے ہو چکے ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ہے تیار تو آپ ایک کام کرو، ابھی دیوالی کے سیزن میں نئے ٹائپ کی مٹھائیاں ڈرائی فروٹ بازار میں آئے ہوئے ہیں، ایک ½ کلو بادام، ½ کلو کاجو، ½ کلو پستہ، اور اچھے نمونے کی جو مٹھائی ہے وہ ½ کلو خریدو اور اس کو اپنے سسرال میں لے کر جاؤ، بیوی کی خدمت میں پیش کرو، سسرے صاحب کے لیے ایک آدھا جوڑا ہدیے میں لے کر جاؤ، ساس کے لیے ایک آدھا جوڑا لے کر جاؤ، 1-2 سالیہ اگر ہوں گے ان کے واسطے بھی کوئی گفٹ لے کر جاؤ۔ اچھا ایسا پورا پسارا جو ہے ایک رکشے میں ڈال کے وہاں جاؤ اور سب کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو، اور یہ بولو کہ بھائی میں میری اہلیہ کو لے جانے کے لیے آیا ہوا ہوں، لگا تو تمہارے امی کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ۔ بولے نہیں وہ اندھیرے نہیں مجھے وہاں پہ۔ میں بولا کیوں؟ انہوں نے دروازے پہ 2-4 باڈی گارڈ کھڑے کرے ہوئے ہیں کیا؟ ہمارا داماد دکھا تو دکھتے اس کو خرچہ پانی دو بول کے؟ نہیں بولے مسئلہ ویسا نہیں ہے، وہ بات نہیں کر رہے، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے، وہ ایسا نہیں کر رہے، وہ ویسا نہیں کر رہے۔ میں نے بہت کوشش کرا، میں نے ان کو بھیج کے دیکھا، میں نے ان کو بھیج کے دیکھا۔ میں بولا آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا، فائنل کیا ہے وہ بولو میرے کو۔ نہیں بولے میرا طلاق دینے کا ارادہ ہو گیا ہوا ہے بولے۔ تو میں بولا یہ بات اگر تم پہلے ہی بولتے نا تو تم کو اتنی لمبی اسٹوری سنانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ ایکچولی تم نے اپنے مائنڈ میں پہلے سے طے کر دی کہ مجھے طلاق دینا ہے، مگر اس کے لیے تم کو بہانا چاہیے۔ نہیں بولے بہانے کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا دیکھو میرا مزاج ایسا ہے، میں ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ جب وہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو نہیں بھیج رہے ہیں اس کا کچھ ریزن ہوگا، کچھ وجہ ہوں گی، اس لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ تم نے میرے سامنے جو اسٹوری سنائی وہ بیچاروں کو سب کو ایسے خطرناک یعنی آپ کے دشمن بنا کے پیش کرے کہ بس اس سرزمین پہ ان سے زیادہ لڑائی جھگڑنے والا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ آپ کی ایک طرفہ بات ہو گئی، کچھ تو وجہ ہوں گی، کچھ تو ریزن ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے بیٹی کو نہیں بھیج رہے ہیں، اس کی تحقیقات بھی ضروری ہے۔ نہیں وہ سب جھوٹے باتیں کرتے، بولے وہ ہمارے اماں پہ زبردستی کا الزام لگا رہے کہ تمہارے امی بہت کام کرنے کے واسطے میں لگاتے اور ذرا سے بات پہ گندے گندے گالیاں دیتے، بولے ایسا جھوٹا الزام لگا رہے بولے ہمارے امی کے اوپر۔ میں بولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میں بولا تم پوائنٹ کے اوپر آئے
ابھی تک تو تم پوری غلطیاں ان کی بتا رہے تھے، اب پہلی غلطی تم نے اپنے والدہ کی بتائی۔ میں نے کہا لگا تو چلو اتوار کے دن میں خالی رہتا، میں چلتا تمہارے ساتھ میں، لیکن جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کرنے والا، کیونکہ تم نے اپنے مائنڈ میں پہلے سے طے کر دیا کہ مجھے کیا کرنے کا ہے، طلاق دینے کا ہے، تم کو تو بہانے کی ضرورت ہے۔ آج محترم بزرگوں، یہ جتنی ماں بہنیں جو روڈ پہ راستوں پہ نکل کے پروٹیسٹ کر رہی ہے، جنہوں نے گورنمنٹ کو میمورینڈم دیا، وہ اسی لیے دیا کہ ان کا کہنا یہ ہے ہم کو ذرا ذرا سی بات پہ طلاق دے دی گئی۔ جیسے یہ نوجوان وجہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ ایک آدھا رستہ ڈھونڈ رہا ہے، بیچ میں سے چھوٹی موٹی میرے کو چروٹی مل جاتی کہ نکلنے کے واسطے، اس میں سے گھس کے میں طلاق دے دیتا بھائی۔ مگر تو اس کے لیے یہ مسئلے پیدا ہو رہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہمارے شریعت کے اندر، اور طلاق کیوں ہے۔ طلاق بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ طلاق ضروری نہیں ہے، طلاق اس لیے ضروری ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہی، ذرا ذرا سی بات پہ آپس میں تو میں ہو رہی ہے، یا بہت سے مسائل ایسا پیدا ہو گئے، اس میں ہوتا یہ ہے عورتیں وہ ناقصۃ العقل ہوتی ہے، بہت زیادہ جذباتی ایموشنل ہوتی ہے، اور اکثر وہ کیا کرتی ہے اپنے آنکھ پہ انہوں نے راکٹ ڈال دیا، گھاسلیٹ ڈال دیا، اپنے آپ کو جلا کے لے لیا۔ اب جلا کے لینے کے بعد میں یہ جو لڑکے والا ہوتا ہے اس کے پورے خاندان کو پولیس والے اٹھا کے لے کر چلے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر وہ کیس بن جاتا ہے کہ بھائی تم نے اس کی جان اس کو ختم کر دی ہے۔ اچھا ان کو تو لے جاتے ہی ہے، مگر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جن کی بیٹی ہوتی ہے، وہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، انہوں نے اپنا خون پسینہ لگا کے اپنے بیٹی کو جوان کر کے اپنی زندگی بھر کی کمائی خرچہ کر کے اس کی شادی کر کے دیے ہوئی رہتی، وہ الگ ٹینشن، وہ الگ پریشانی میں ان کے کھانے پینے بند ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی چلے گئی اس کا کیا، ان کی بیٹی دنیا میں نہیں ہے، وہ الگ پریشان۔ اب یہ ایک مسئلے میں یہ دشمنی خالی دو گھروں کی نہیں ہوتی، دو خاندانیوں کی دشمنی ہو جاتی، دو برادریوں کی، دو محلے والوں کی دشمنی ہو جاتی کہ بھئی وہ فلانے محلے والے لوگ جو ہے انہوں نے ہمارے محلے کے بچی کے ساتھ میں ایسا کرے تھے، اب ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھنے کا بولے۔ تو ہماری شریعت نے کہا بابا ایسا مت کرو، تم کو جلنے کی، تم کو خودکشی کرنے کی، تم کو پھانسی لگا کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق بھی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ دونوں کی مینٹالٹی میچ نہیں ہو رہی، لڑائی ہو رہے، جھگڑے ہو رہے، نئی معاملہ جم رہا ہے، شریعت نے کہا ان کی طرف کے کچھ لوگ، ان کی طرف کے کچھ لوگ، یہ مل کے بیٹھو اور معاملے کا تصفیہ کرو، سمجھانے کی فکر کرو، کچھ نہ کچھ حل نکالو، دونوں کو جوڑنے کی فکر کرو۔ پھر بھی نئی معاملہ جم رہا ہے اور قاضی شریعت بیچ میں بیٹھے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ دیں گے کہ ان کی سچویشن وہ لیول پہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے جب ان کو طلاق دینے کی اجازت ہے۔ پھر انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاں اب یہ طلاق دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے شریعت نے طلاق کا طریقہ بیان کیا، وہ آدمی ایک دم سے 3 طلاق نہیں دیں گا، وہ عورت کو پہلے معلوم کیا جائے گا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی طلاق نہیں دے گا، جب دیکھیں گا کہ وہ پاک ہے اس کے بعد قاضی شریعت کی موجودگی میں صرف 1 طلاق دے گا۔ کتنی طلاق دیں گا بھائی؟ 1 طلاق دے گا۔ 1 طلاق دینے کے بعد میں 1 مہینے تک، جب تک وہ عورت کو اگلی ناپاکی نہیں آتی، وہ پورے ڈیوریشن میں دونوں میاں بیوی الگ الگ رہیں گے، مگر دیکھا جائے گا کہ دونوں کے دل میں اگر ایک دوسرے کے لیے واپس سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر دونوں بغیر نکاح کیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، ان کا رشتہ ٹوٹا نہیں، دونوں میاں بیوی ہے ابھی بھی۔ لیکن اگر دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں کے دلوں میں نفرت ویسے ہی باقی ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہونا چاہتے ہیں، اب وہ 1 پاکی گزرنے کے بعد واپس سے قاضی شریعت بیٹھیں گے اور پھر وہ ان کی موجودگی میں اس اپنی بیوی کو دوسری طلاق دے گا۔ کتنی طلاق دیں گا بھائی؟ اور وہ بھی 1 ہی دیں گا، اب پہلے 1 دیا تھا اب دوسری دیا، کتنی طلاقیں ہو گئی؟ 2 طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد پھر واپس سے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے، دونوں ابھی بھی میاں بیوی ہے، لیکن دونوں علیحدہ ہے۔ اب پھر واپس سے اگلی پاکی تک ویٹ کیا جائے گا، وہ ڈیوریشن میں، کہ پھر دونوں کے دل میں اگر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کو محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ واپس سے ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں
اس کی ایک چھوٹی سی پروسیسنگ ہے، وہ اس وقت کے مفتی، امام صاحب، قاضی صاحب وہ دونوں میاں بیوی کو بتا دیں گے، وہ کر کے دونوں آرام سے پھر ایک ساتھ میں رہ سکتے، دونوں کا نکاح ٹوٹا نہیں ابھی بھی۔ لیکن پھر اگلی پاکی آ گئی اور دونوں اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں ہم کو طلاق ہی چاہیے، تو اب وہ تیسری طلاق سوچ سمجھ کے دے گا، قاضی شریعت کے موجودگی میں اس کو قاضی صاحب بتائیں گے، بولیں گے بھائی اب ذرا سوچ سمجھ کے یہ طلاق دینا، یہ طلاق دینے کے بعد تمہارا رشتہ ختم، تم میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ پھر کوشش کریں گے دونوں کو ملانے کی، پھر بھی نہیں ملتے ہیں، اس کے بعد وہ تیسری طلاق دیں گا، اور اب یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں، الگ الگ ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی رشتہ رہا نہیں، اب ہماری شریعت کے اعتبار سے دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ مرد وہ اس کے فوراً بعد میں دوسرا نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت کو شریعت نے کہا اس کے بعد میں 3 حیض گزرنا ہے، 3 پیریڈز گزرنا ہے۔ کیوں گزرنا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ عورت پاک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں یہ جو شوہر جس نے طلاق دیا تھا اس کا بچہ ہے آلریڈی، تو جب تک وہ بچہ نہیں پیدا ہوتا وہ عورت عدت میں رہے گی۔ کیوں ہمارے شریعت نے ایسا کہا؟ اس لیے کہا، دیکھو ہمارے شریعت میں نسب جو ہے نا، نسب کس کو بولتے؟ کون سا بیٹا کس کا باپ کون ہے، اس کو نسب کہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ عورت جس کو 3 طلاق ملی ہے، اگر اس کے پیٹ میں آلریڈی طلاق دینے والے شوہر کا بیٹا ہے تو اس بیٹے کو اس کا نام دیا جائے گا جس نے طلاق دیا ہے۔ وہ جب حمل وضع ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کی طہارت کے بعد، پاکی کے بعد میں وہ عورت بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 3 حیض گزرنے دیں گے اور دیکھا جائے گا کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے بلکہ پاک ہے، تو 3 حیض گزرنے کے بعد اب وہ آزاد ہو چکی ہے، وہ دوسرا نکاح کر کے آرام سے زندگی گزار سکتی ہے۔ تو شریعت نے یہ کہا تجھے جلنے کی، تجھے پھانسی لگانے کی، زہر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آرام سے یہ پروسیسنگ کمپلیٹ کر کے دوسرا نکاح کر کے دونوں میاں بیوی کسی اور کے ساتھ میں آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے طلاق ضروری ہے، اور یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ اور پہلے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ طریقہ آج مسلمانوں نے اختیار کرنے کی وجہ سے مسلم پرسنل لاء کے اوپر ایسے مسائل آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو 2 نکاح کیوں ضروری ہے اور 2 نکاح ہمارے شریعت میں اس کی کیوں اجازت ہے، 2 یا اس سے زیادہ جو 4 نکاحوں کی ہے، اور حلالہ کسے کہتے ہیں، وہ تمام مسئلے مسائل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔